بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث الاممی۔ اللہ قدوس کی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود، ہدیہ سلام اور ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد سامعین مکرم، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نبی مکرم علیہ السلام کی معراج بخاری شریف کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ہم نے وہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل حاضر ہو کر میرا شق صدر فرما رہے تھے۔ اس کی تفصیل آپ نے سنی۔ ہر ذی شعور اور ذی مقام جس کو شق صدر کی حکمت سمجھ آئی ہے، ہم اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن ہم آج ایک نقطہ عرض کر رہے ہیں کہ شق صدر کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ نبی مکرم علیہ السلام کے قلب مبارک کے اندر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا تو کہنے لگے قلب سدید فیہ عینانی تبصرانی و اذنانی تسمعانی، کہ میں نے جب نبی مکرم علیہ السلام کے قلب مبارک کو دیکھا، دل کو دیکھا۔ اب دل جانداروں کے اندر اللہ نے رکھا ہے، انسانوں کے اندر بھی ہے، انبیاء علیہم السلام کے اندر بھی ہے، رسولوں کے اندر بھی ہے۔ لیکن ایک نقطہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس بات کا مشاہدہ کیا اور ہمیں بتایا کہ نبی مکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ اتنی عظیم المرتبت ذات ہے کہ جن کے دل کے اندر اللہ کریم نے پوری کائنات کے انبیاء علیہم السلام شانوں والے، مرسلین مراتب و مناقب والے اپنی جگہ، لیکن جب میں نے قلب مصطفیٰ کو دیکھا تو عجیب نظارہ کیا کہ اللہ کریم نے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کے دل مبارک کے اندر دو آنکھوں کو بھی رکھا ہے، دو کانوں کو بھی رکھا ہے۔ یہ تخلیق قدرت ہے۔ تو جن کا دل مبارک پوری کائنات کے انبیاء سمیت، مرسلین سمیت اعلیٰ اور عرفہ ہے، ان کی ذات کی مثال کا کوئی کیسے تصور کر سکتا ہے؟ جن کے قلب مبارک کی، جن کے دل کی مثال اللہ کریم نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک سب کو دل عطا کیے جائیں گے، لیکن جیسا دل رب کریم نے نبی مکرم علیہ السلام کو عطا فرمایا، ایسا دل کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ تو تخلیق قدرت نے ایسا شاہکار پیدا کیا کہ جب جبریل نے ان کے دل مبارک کے اندر دیکھا تو کائنات والوں کو بتایا کہ ان کی ذات اتنی بے مثال ہے، اتنی لازوال ہے کہ قلب مبارک کا عالم یہ ہے کہ دو آنکھیں بھی دیکھی گئی ہیں، دو کان بھی دیکھے گئے ہیں۔ تو اگر رب کسی کو ان کی ساری ذات کا مشاہدہ عطا فرما دے تو ان کی ایک ایک ذات کے اندر رب نے کتنے کتنے کمالات رکھے ہوں گے۔ اور حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوہ کے اندر فرماتے ہیں
کیونکہ آج تک اہل حق نے نبی علیہ السلام کی معراج کو مانا، کیونکہ معراج ایک معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی ما ورائے عقل ہے۔ جو چیز عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتی، وہ کرامت نہیں ہوتی۔ یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو ما ورائے عقل ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس کا انکار کرے، محدث دل بھی کہتے ہیں وہ فرد کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ سب سے پہلے معراج کو مانے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی دوسرے معراج کا جو مرحلہ ہے مسجد اقصیٰ سے لے کے آسمانوں تک کا، اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو بھی اسلام مومن کامل تصور نہیں کرتا، اس پر بھی گمراہی کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ اور میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ جب کوئی اس بات پہ حیرت زدہ ہو، نہ مانے کہ کیسے آسمان پھٹ سکتا ہے، کیسے اللہ کے رسول آسمانوں سے اوپر جا سکتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسا معجزہ ہے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو اور دیگر اشیاء کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، جنت کو دوزخ کو، ایسے ہی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اس کمال کو جو ان کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے بغیر دلیل کے ماننا پڑے گا۔ دلیل کا معنی کہ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ قرآن و سنت کے دلائل بھرے پڑے ہیں۔ اور جب نبی مکرم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء علیہم السلام کو جماعت کروائی، امامت کروائی، تو جبریل نے ایک جملہ کہا جس کو صاحب تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ جبریل نے کہا قال جبریل علیہ السلام صلی خلوک کل نبی بعثہ اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، سارے انبیاء میں سے کوئی بھی ایسا نبی اور رسول نہیں جس نے آپ کی اقتداء میں نماز نہ ادا فرمائی ہو۔ اور صاحب تفسیر مدری رحمہ اللہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ شاید انبیاء علیہ السلام قبروں میں تھے، ان کی روحیں آ گئی تھی، نہیں، بلکہ جیسے امام الانبیاء علیہ السلام کو رب کریم نے روح مال جسد مبارک پورے جسم کے ساتھ امامت کا شرف عطا فرمایا ہے، ایسے ہی اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو جسموں سمیت ان کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہی رب جو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ لے جانے پہ قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ جو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما چکا ہے، وہی اللہ جو جناب حوا سلام اللہ علیہا کو بغیر خاتون کے پیدا فرما چکا ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو جناب عیسیٰ بن مریم کو بغیر باپ کے پیدا فرما چکا ہے، وہی اللہ اگر چاہے تو انبیاء کو قبروں سے نکال کر مسجد اقصیٰ میں جمع فرما کر میرے اور تیرے نبی کی امامت میں ان کو نماز کی سعادت بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اور پھر اختصار کرتے ہوئے جب نبی مکرم علیہ السلام پہنچے سدرۃ المنتہا کے مقام پر، جبریل ساتھ تھے، چونکہ ہم نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا بطور خادم رب نے، چونکہ انبیاء کے سردار آ رہے تھے، اب کس کو انتخاب کیا جاتا؟ اب رب نے چاہا کہ محبوب نبیوں کا سردار ہے تو خدمت کے لیے ہم فرشتوں کے سردار کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ انبیاء کے امام آ رہے ہیں، فرشتوں کا سردار ان کا خادم بن کر ہماری بارگاہ میں لے کر آئے۔ جب سدرہ کا مقام آیا تو جبریل نے کیا کہا؟ توجہ، جبریل نے کہا لو دنوتو ان ملت اللہ ترقتو، اے اللہ کے رسول علیہ السلام اب میری حد ہو گئی ہے، اب میرا انتہائی مقام آ گیا ہے۔ لو دنوتو، اگر میں یہاں سے ان ملتن ایک پورا برابر بھی آگے بڑھوں گا، لہ ترقتو تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ حالانکہ جبریل کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہی جو رب سے وحی لے کے آنے والے، وہی جو قرآن لانے والے ہیں، وہ جل جاتے ہیں، لیکن مبارک ہو آپ کو میرے نبی کے منہ مبارک بال مبارک بھی سلامت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جہاں وہ کہا نا ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ نے کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اگر اس سے وراء الورا کے مدارج و مناقب کوئی جانتا ہے تو فقط اللہ کے حبیب علیہ السلام جانتے ہیں۔ تو گزارش کی کہ آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم نبی کو رب نے کتنا کریم بنایا ہے، وہ کریم کائنات ہیں،
وہ رحمت کائنات ہیں۔ جبریل نے جب کہا نا یہاں میری حد ہو گئی ہے، یہاں میری بس ہو گئی ہے، تو اس موقع پر نبی مکرم علیہ السلام نے جبریل کے لیے اپنا رحمت کا دریا کشادہ فرما دیا۔ توجہ، وہ مقام جس سے آگے جاتے ہوئے جبریل جل جاتا ہے، اس مقام پر میرا نبی عطا فرما رہا ہے۔ کیا عطا کیا؟ فرمایا جبریل، توجہ، وہ لوگ بالخصوص جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کر کچھ نہیں سکتے، ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ توجہ کریں اس مقام پر جہاں جبریل کی حد اور بس ہوتی ہے، وہاں میرے اور تیرے کریم نبی علیہ السلام نے جبریل کو کیا کہا؟ فرمایا یا جبرائیل حل لک من حاجۃ الی ربک، اے جبریل تیری تو بس ہو گئی ہے لیکن میرا سفر ابھی جاری ہے۔ اب تو نے میری خدمت کی ہے، میں انبیاء کا امام ہوں، میں رسولوں کا سردار ہوں، ہاں اب تو میری بارگاہ میں وہ عرض کر جو تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہے۔ اس مقام پر بھی اس رات جو اعزاز کسی دوسرے نبی کو نہیں عطا فرمایا گیا، کسی رسول کو نہیں دیا گیا، اتنے بڑے اعزاز میں میرے کریم نبی کے کرم کے دریا کی وسعتوں کو دیکھو کہ وہاں بھی جبریل پہ کرم فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تو رب کا مقرر کردہ فرشتہ ہو کر ہماری خدمت میں مزین ہے تو ہماری شان کریمی یہ ہے کہ ہم غلاموں کو آدھا راستے میں چھوڑا نہیں کرتے، ہم لجپالوں کے لجپال ہیں۔ بتائیے نا کہ چاہتے کیا ہو؟ اور مبارک ہو کہ جبریل نے کہا کیا؟ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، اگر جبریل کہتا یا رسول اللہ آج تک یہاں تک ٹھہرا رہا ہوں، کرم کیجئے نا اوپر والی دنیا بھی دکھا دیجئے، تو میرے کریم نبی نے کہنا تھا آ جاؤ، لیکن وہاں جبریل نے بھی کرم کی انتہا کر دی، اس امت پہ کرم کی انتہا کر دی۔ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جب رب کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو میری بھی ایک حاجت عرض کر دینا۔ فرمایا ہے کیا؟ کہا صرف ایک حاجت ہے کہ جب پل صراط سے آپ کی امت گزرنے لگے گی کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، سبا نیزے پہ سورج ہوگا، ہیبت الہی سے لوگ پریشان ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا ایک پر پل صراط پہ بچھا دوں تاکہ آپ کے عشاق اور آپ کے جو امتی ہے وہ خرامہ پل صراط سے گزر جائے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، جو تھوڑے سے وقت میں میرے کریم نبی کے ہم سفر رہا وہ بھی چاہتا ہے رب اتنی کرم نوازی تو فرما دے کہ پل صراط ہو، جبریل کا پر ہو اور گزرنے والی امت مصطفیٰ ہو۔ یہ اعزاز و اکرام، یہ انعامات خدا بندی اور یہ عطائے مصطفیٰ ان غلاموں پر رشک آتا ہے کہ جتنا بھی رب کریم کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور سامعین مکرم، جب جبریل اپنے مقام پہ ٹھہرے، نبی مکرم علیہ السلام کے لیے ایک رف کا سبز تخت منتخب فرمایا گیا، اس کے ساتھ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی کہ اب تم بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ محبوب رب العالمین کو رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤ۔ وہ رف پہ جلوہ گر ہو کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام جا رہے تھے۔ پھر ایک مقام آیا کہ جب رف کی بھی حد ہو گئی، فرشتہ کا مقام بھی ختم ہو گیا، پھر فقط جانے والے امام الانبیاء تھے اور بلانے والی رب کی ذات تھی۔ اس وادی کسر دنا کے اندر، اس حریم ناز کے اندر، اس حریم ذات کے اندر، جہاں پر نہ کبھی کسی نبی کو پہنچنے کا اتفاق ہوا، نہ کبھی کسی رسول کو پہنچایا گیا، اگرچہ ہر رسول شان والا، ہر نبی مقام والا، سب کو رب نے معراج عطا فرمائی تھی، لیکن اس رات کی جو معراج تھی اس ذات کے لیے لاسانی معراج تھی۔ ابن حجر مکی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس رات میں اللہ کریم نے نبی مکرم علیہ السلام کو 10 معراجیں عطا فرمائی ہے۔ کتنی معراجیں عطا فرمائی ہے؟ 10۔ فرمایا پہلی معراج پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، 6 پہ، 7ویں پہ 7 معراجیں عطا فرمائی ہے۔ 8ویں معراج سدرۃ المنتہا پہ عطا فرمائی ہے، اور 9ویں معراج مقام مصطفیٰ پہ عطا فرمائی ہے، اور 10ویں معراج رب نے اپنے عرش پہ جلوہ گر کے عطا فرمائی ہے۔ محبوب 10ویں معراج تیری یہ ہے کہ تو عرش الہی پہ جلوہ گر ہو۔ آخر رف بھی پیچھے رہ گیا، وہ فرشتہ جو خدمت کے لیے مقرر تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا۔ اب یا تو رب کریم ہے یا نبی مکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور بڑی توجہ سے سمجھیے گا معاملہ،
اللہ کریم نے جب استقبال کیا تو لکھا محدثین نے مورخین نے کمال کا نقطہ. اب اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ، وہ ذات آقا علیہ السلام کے ساتھ کلام، لیکن وہاں اللہ کریم نے جب نبی علیہ السلام کا استقبال فرمایا تو جملہ یہ تھا کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہریے آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے. یعنی اس وقت بھی استقبال کرتے ہوئے اللہ کریم نے نبی مکرم علیہ السلام پر درود بھیجنا شروع کر دیا. اور نقطہ یہ ہے کہ جب آواز آ رہی تھی میرے آقا علیہ السلام جب آواز کو سنا تو آواز صدیق اکبر کی لگ رہی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ندا جناب صدیق اکبر کے انداز میں بیان فرما کر نبی علیہ السلام کا استقبال فرمایا. اور سامعین مکرم جب آقا علیہ السلام وہاں جلوہ گر ہوئے، اب یہ پھر ایک اور نقطہ آ رہا ہے ہمارے لیے درس ہے، آج کے فرعونوں کے لیے، آج کے نمرودوں کے لیے، آج کے شیطانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ پوری کائنات کا سب سے اعلیٰ اور بالا مقام جہاں پر یا تو رب کریم جلوہ گر ہے یا اللہ کے حبیب علیہ السلام جلوہ گر ہیں. توجہ، بہت کچھ تھا کہنے کے لیے، لیکن رب نے کیا کہا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آج تمہارا رب تمہیں کس لقب سے یاد کرے. انداز کیا ہے، کیفیات کیا ہیں، معراج کے لمحے ہیں. اگرچہ اللہ قادر ہے لیکن کہنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. وہاں بھی رب نے چاہا محبوب آج جو تو لقب پسند کرے گا اسی لقب سے تیرا رب تجھے یاد کرے گا. اور جو میرے آقا علیہ السلام نے اس دن اور اس لمحے میں اپنے لیے جو شان پسند فرمائی، بے مثال رسول ہو کر، لاجواب نبی ہو کر، اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی پر کیا کہا بنسبتی الیک بالعبودیتی، یا اللہ آج بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ میرا رشتہ منسوب ہو تو شان عبودیت کے ساتھ، وہ عبودیت میں بے مثال، تاکہ پوری کائنات کے وہ گمراہ نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ پریشان کن گمراہ اور مشرک یہودوں کو پتہ چل جائے نہیں، اگر توحید برقرار رکھنی ہے تو خدا کو خدا ماننا پڑے گا، نبی کو نبی ماننا پڑے گا، خدا کو خدا ماننا پڑے گا، رسول کو رسول ماننا پڑے گا، پھر توحید بچے گی. اور ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت اہل حق آج بھی توحید کے پہرے دار ہیں، ہم قرآن کے پہرے دار، ہم حدیث رسول کے پہرے دار، اور بفضل ہی تعالیٰ وہ عقائد حق کا جو قرآن و سنت نے عطا فرمائے ہیں بفضل ہی تعالیٰ ہم ان کے بھی پہرے دار ہیں. تو وہاں پر بھی میرے آقا علیہ السلام نے توحید کا درس ہمیں عطا فرمایا. اور وہاں پہنچ کر جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، قرآن میں ہے نا جی موسیٰ علیہ السلام رب کا دیدار کریں تو قرآن کے خرّ موسیٰ صاعقہ، ایک تجلی دیکھی تھی موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ رب کی تجلیات کا جلال ہے، لیکن ان کی شان میں کمی نہیں ہے، وہ ہیں شان والے، ہیں وہ صاحب تورات، ہیں وہ رسول، ہیں بڑے مقام والے. لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے. کہا جب میں نے رب کو دیکھا تو الفاظ مبارک کیا تھے، رأیت ربی فی احسن صورت، فرمایا میں نے رب کو دیکھا ہے احسن صورت میں، فوادع کفہ بین کتفی، توجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے کاندھوں کے درمیان رکھ دیا. اب چونکہ حدیث ہے، قرآن میں ان چیزوں کا ذکر ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن یاد رہے اللہ جسم سے پاک ہے. اب اللہ کا جیسا دست مبارک ہے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. ہاں ہمارا ایمان ضرور ہے. فوادع کفہ بین کتفی فوجدت بردہ بین ثدیی، فوجدت بردہ بین ثدیی، میرے نبی فرماتے ہیں رب نے دست قدرت رکھا میرے کانوں کے درمیان. کاندھوں کے درمیان رکھنے کی دیر تھی کہ میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر محسوس کیا. حالانکہ اللہ کی شان جلال ہے لیکن اس کی شان جمال بھی ہے، چاہے تو جلال فرماتا ہے چاہے تو جمال فرماتا ہے. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا جو ہی دست مبارک رب کا رکھا گیا نا میرے جسم مبارک پر تو ہوا کیا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے پوری کائنات کی زمینوں کو
آسمانوں کو اور ان میں پیدا کی جانے والی چیزوں کو جان لیا۔ اس لمحے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں آسمانوں کی تمام چیزوں کا علم مجھے عطا کر دیا گیا۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا حدیث مبارکہ کے ان الفاظ کو توجہ، پہلے فرمایا مجھے ہر چیز کا علم عطا کیا گیا۔ علم کا معنی جاننا ہوتا نا، عربی میں عالم یعلم علم، جاننا، جیسے ہم جبریل کو بھی جانتے ہیں، صدیق عمر عثمان و علی کو بھی جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن کیا جبریل آ جائے تو ہم پہچان لیں گے؟ نہیں، پہچانتے نہیں، جانتے ہیں، مانتے بھی۔ پتہ چلا جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ پہچاننے کے لیے عربی کے اندر عرفہ یعرف عرفان المصدری اور ہے، اس کا معنی پہچاننا۔ تو امام ترمذی نے لکھا حدیث رسول کے ان الفاظ کو ایک حصہ، نبی پاک فرماتے علیہ السلام فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ، میرے لیے رب نے اس لمحے پوری کائنات کی اشیاء کو روشن کر دیا۔ اور آگے وَعَرَفْتُ، میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ پہلے فرمایا پوری کائنات کو جانا بھی ہے، پھر فرمایا پوری کائنات کو پہچانا بھی ہے۔ کوئی ایسا ذرہ نہیں جو نبی علیہ السلام کے علم مبارک سے باہر ہو، کوئی ایسی شے نہیں جس کی معرفت میرے آقا علیہ السلام کو حاصل نہ ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ کیا ہے؟ امام زرقانی نے مواہب الدنیا کی شرح میں اس کو لکھا رحمہ اللہ نے کہ ان مروان سال ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ، مروان نے پوچھ لیا ابو ہریرہ جن کو نبی علیہ السلام نے حافظہ کی دعا کی تھی، جو ہزاروں حدیثوں کے راوی ہیں۔ بعض لوگ اتنے بدبخت ہیں کہ جب شان مصطفیٰ کا ذکر آئے نا شیطان انہیں بڑا تنگ کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں آدم کی تعظیم کا میں نے انکار کیا تھا، تم میری اولاد ہو کر اقرار کیوں کرتے ہو؟ تم بھی تو انکار کرو نا انبیاء کا۔ یہ شیطانی عقیدہ ہے، ایمانی نہیں ہے۔ ایمانی عقیدہ صدیق اکبر والا، ایمانی عقیدہ عمر عثمان علی پاک والا ہے۔ تو ابو ہریرہ سے مروان بادشاہ نے پوچھ لیا، سوال کیا تھا؟ حل رأى محمد ربہ، اے ابو ہریرہ تو صحابی رسول ہے، یہ تو بتا کیا نبی مکرم علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا ہے؟ فقال نعم، تو کہا بالکل کیا ہے۔ صحابہ کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اور پھر حسن بصری، امام حسن بصری رحمہ جو حضرت علی کے مرید ہے، جو چشتیوں کے پیشوا ہیں، قادریوں کے مقتدا ہیں، سہروردیوں کے رہنما ہیں، اور حضرت علی کے ڈائریکٹ مرید ہیں، اپنے وقت کے عالم بھی، فقیہ بھی، صوفی بھی، محدث بھی، محقق بھی، بڑی شانوں والے۔ ان کا قول مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، ان معمر ان حسن البصری رضی اللہ عنہ انہ کان یحلف باللہ لقد رأى محمد، آپ اکثر اس بات پہ قسم کھا لیا کرتے تھے، حلف اٹھا لیا کرتے تھے کہ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کیا؟ لقد رأى محمد، بے شک تحقیق میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ پتہ چلا حضرت علی سے علم و حکمت کا فیضان پانے والی ذات کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ میرے اور تیرے پیارے آقا علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، جن کے مقلد سیدی غوث اعظم حنبلی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وہ رفع یدین کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ حضور کو معراج ہوئی، اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا۔ تو ہم حضرت احمد بن حنبل کا قول امام صاحب کا پیش کر رہے ہیں، شاید اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، شاید انہیں راہ حقیقت کی سمجھ آ جائے۔ آپ نے رایت ربی جب نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھی تو کہا انہ قال اقول بحدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہی کہتا ہوں اس حدیث پر جو ابن عباس نے روایت کی ہے، بعینہ رأى ربہ، نبی علیہ السلام نے اپنی چشمان مبارک سے، آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ اور امام احمد بن حنبل نے یہاں بات کو روکا نہیں، ختم نہیں کیا، بلکہ رآہ حتیٰ ان قاطع نفسہ، اتنی مرتبہ رآہ جس کا معنی دیکھا ہے، کہا دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے کہ آپ کی سانس مبارک ٹوٹ گئی۔ یعنی جتنی مرتبہ کہہ سکتے تھے دیکھا ہے، کہتے رہے 20 مرتبہ، تاکہ امت کو یقین آ جائے
کہ نبی امتی جیسا نہیں ہوتا. اگر امتی رب کو نہیں دیکھ سکتا تو مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نبی بھی نہیں دیکھ سکتا. مقصد یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے واقعی رب کا دیدار کیا ہے. ہمارا وہ نماز والا معاملہ تو وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے موقع پہ بیان کریں گے. اللہ کریم مجھ کو اور آپ کو نبی مکرم علیہ السلام کے معجزہ معراج کو دلی طور پر تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس میں جو آقا علیہ السلام کے کمالات ہیں ان کو مانیں گے تو ہمارا ایمان بچے گا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.